السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے کیا کیا ہے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ پاکستان نے کوئی کردار ادا نہیں کیا فلسطین اور اسرائیل کے معاملے میں۔ ناظرین، اب سامنے آیا ہے کہ پاکستان کا ٹیبل کیا ہوا ریزولوشن، جو پاکستان نے OIC کا نمائندہ ہوتے ہوئے، لیڈ کرتے ہوئے جو ٹیبل کیا تھا، وہ اڈاپٹ کر لیا گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے اس کے حوالے سے خوشخبری دی، اور اس کے بعد نیتن یاہو کی چیخیں نہ صرف اپنے لوکل میڈیا پہ بلکہ وہ اس کا اظہار سوشل میڈیا پہ بھی کرتا ہوا دکھائی دیا ہے۔ آپ کو پہلے بتاتا ہوں شاہ محمود قریشی نے کیا کہا، یہ ذرا پڑھیں۔ ویلکم یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس and adoption of resolution tabled by Pakistan calling for ensuring respect for international humanitarian law and international human rights law, establishing ongoing commission of inquiry to investigate human rights abuses in occupied Palestine, including East Jerusalem and Israel۔ پاکستان نے یہ ٹیبل کیا تھا، اور اس کے حوالے سے بڑا ہی مثبت جواب آیا ہے پاکستان کے لیے۔ اسرائیل کو پہلی بار تکلیف پہنچی ہے۔ یونائٹڈ نیشن کی جو ہیومن رائٹس کمشنر ہیں، انہوں نے چارج شیٹ پوری پڑھ دی ہے اسرائیل کے لیے۔ میں موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن پہلے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی امپیکٹ نہیں پڑا، ذرا چیخیں ملاحظہ ہوں۔ ناظرین، یہ وہ بدترین انسان ہے نیتن یاہو، اس کی تکلیف کا آپ ذرا یہ ملاحظہ کریں۔ Today's shameful decision is yet another example of the UN Human Rights Council's blatant anti-Israel obsession۔ نیچے لکھتا ہے Once again, an immoral automatic majority at the council whitewashes a genocidal terrorist organization that deliberately targets Israeli civilians while turning Gaza civilians into human shields۔ نیچے لکھتا ہے the while depicting as the guilty party, a democracy acting legitimately to protect its citizens from thousands of indiscriminate rocket attacks. This travesty makes a mockery of international law and encourages terrorists worldwide۔ اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ غلط کیا گیا ہے یونائٹڈ نیشن میں، یہ کہہ رہا ہے کہ مظلوم یہ ہیں، یہ کہہ رہا ہے کہ دوسری پارٹی دہشت گرد ہے، یہ تو اپنا دفاع کر رہے تھے، یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے اوپر اٹیک ہو رہے تھے اور ان کو یہ آپ مجرم گردان رہے ہیں، یہ غلط ہے، یہ چیخیں نکل رہی ہیں اس کی۔ ٹیبل کس نے کیا تھا؟ پاکستان نے۔ میں آپ کے سامنے ذرا رکھوں، یہ ذرا ملاحظہ کریں۔ یہ ناظرین جو ٹیبل ہوا تھا اس میں کس نے ہاں کیا ہے، وہ وائی آپ کو نظر آ جائے گا گرین میں۔ 24 ممالک نے اس کے فیور میں ووٹ کیا ہے، 9 ممالک نے اس کے خلاف ووٹ کیا ہے، اور 14 ممالک نے ابسٹین کیا ہے۔ آپ کو یہ ساری لسٹ نظر آ رہی ہیں کہ ابسٹین کس کس نے کیا ہے۔ اس میں ارجنٹینا، آرمینیا، بحرین، بنگلہ دیش، بولیویا، برکینا فاسو، چائنا، کوٹے ڈیوار، کیوبا، اس کے بعد ریٹریا، اس کے بعد گبون، اس کے بعد انڈونیشیا، لیبیا، موریٹانیا، میکسیکو، نمیبیا، پاکستان، فلپینز، رشین فیڈریشن، سینیگال، صومالیہ، سوڈان، ازبیکستان اور وینزویلا، ان سب نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ ریزولوشن جو ہے وہ پاس ہو گیا، یعنی اڈاپٹ کر لیا گیا ہے۔ اب اس سے نکل کے کیا آیا ہے؟ یونائٹڈ نیشن کی جو ہیومن رائٹس کمشنر ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ جو اسرائیل نے، امپورٹنٹ 2-3 چیزیں آپ کو بتا دوں کہ نکلا کیا ہے اس میں سے۔ انہوں نے یہ کہا ہے، ہیومن رائٹس کمشنر جو ہیں، کہ اسرائیل نے جو دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے جو ٹارگٹ کیے ہیں سویلین علاقے یا سویلین امارات کو جو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے، وہ ملٹری یوز کے لیے حماس استعمال کر رہا تھا، وہاں پہ چھپے ہوئے تھے، وہ ہیومن شیلڈ بنا رہے تھے۔ یونائٹڈ نیشن کی جو ہیومن رائٹ کمشنر ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک بھی یونائٹڈ نیشن کی ہیومن رائٹس کو کوئی ثبوت نہیں ملا جو اسرائیل یہ دعویٰ کرتا ہے، کسی ایک جگہ بھی یہ ملٹری ٹارگٹ نہیں مل سکا، ایک جگہ بھی۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس طریقے سے اسرائیل نے بمباری کی ہے دنیا کے سب سے زیادہ ڈینسلی پاپولیٹڈ علاقے میں، جہاں پہ سب سے زیادہ سویلینز، کم سے کم علاقے میں زیادہ سویلینز رہتے ہیں، وہاں پہ یہ وار کرائمز کے زمرے میں آتا ہے، یہ جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے، اور انڈیپینڈنٹ اس کی انکوائری کی جائے گی۔ اسرائیل کو یہ کہا گیا ہے کہ جہاں اسرائیل یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہاں پہ راکٹ اٹیک آ رہے تھے، یہ یونائٹڈ نیشن کی ہیومن رائٹ کمشنر یہ کہتی ہے کہ اسرائیل کو آئرن ڈوم جو ان کا سسٹم ہے اس کی مدد حاصل تھی۔
اسرائیل اپنے شہریوں کو پروٹیکٹ کر سکتا تھا. جہاں اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے وہاں فلسطینیوں کو بھی حق ہے آزادی سے رہنے کا، برابر کے شہری بننے کا، ہر قسم کی سہولت انہیں ملے، آزادی ملے، ہر وہ کام کر سکیں جو آزاد معاشرے میں جس کی اجازت ہونی چاہیے، وہ آزادی سے جی سکیں. یہ سب کچھ یونائٹڈ نیشن کی ہیومن رائٹ کمیشن مور اور لیس ان لائن پہ بات کرتی ہے. یہ ایڈمٹ کیا گیا ہے کہ فلسطین نہتے تھے، فلسطینیوں کے پاس اپنے دفاع کے لیے کوئی شیلڈ نہیں تھی، اور اس وقت اتنی بمباری کی گئی، اور ساتھ یہ کہا گیا کہ ویسٹ بینک میں بھی اسرائیلیوں نے بہت تباہی مچائی ہے. اسرائیل نے وہاں پہ فورس کا استعمال کیا. یہ بھی بتایا گیا کہ جو شدت پسند ہیں اسرائیلی فوج ان کے ساتھ مل کے عام شہریوں پہ تشدد کرتی رہی.